بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَهُ مَا سَكَنَ دلیل عقلی سوم آیت کا عنوان تیسری دلیل وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. میں نے کہا شرک اعتقادی کے چھ شعبے آئیں گے. اب ذرا دیکھنا ہے وَلَهُ مَا سَكَنَ وَلَهُ کی تقدیم اثر کے لیے ما سکن واسطے اسی ہی کے ہیں. اوپر عبارت لکھی ہے. میں نے کہا لہو کی تقدیم حسر کے لیے عبارت ہے امام راضی کی یفید الحصر هذه الاشیاء لہو لا لغیرہ. اصل عبارت ہے ما سکنا یہ چیزیں صرف اسی کی ہیں. کسی نبی ولی پیر فقیر ملنگ زندہ مردہ بابا دیوی دیوتا کسی کی بھی نہیں. کس کی ہے؟ وَلَهُ مَا سَكَنَ. سبحان اللہ. وَلَهُ مَا سَكَنَ اس پہ عبارت بھی دیکھ لو. وَلَهُ مَا سَكَنَ الْجَمِيعُ عِبَادُهُ وَخَلْقُهُ تحت قہرہ وتصرفہ وتدبیرہ. سارے بندے میں نے کیا لفظ بولا؟ انبیاء فقراء پیر فقیر جو عباد میں ہیں یا نہیں ہیں؟ الجمیع عبادہ سارے اس کے بندے وخلقہ اور سارے اس کی مخلوق تحت قہرہ اسی کے قہر کے نیچے اسی کے زور کے نیچے بتصرفہ اور اسی کے تصرف کے نیچے بتدبیرہ اور اسی کی تدبیر کے نیچے وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. تو معنی کیا بنے گا؟ لا متصرف ولا متبر الا هو لا الہ الا هو. آج ابن کثیر کئی بار سے ابن کثیر بول آیا دل ٹھنڈا کر دیتی ہے. حق ادا کرتا ہے. آگے من السکن حتی یتناول الساکن والمتحرک کہتے ہیں ساکانہ سکنا سے ہے. ایک ساکانہ تحرہ کے مقابل ہے واسطے اسی کی ہے جو ساکانہ ساکن ہے. یہ ساکن کس کے متعلق ہے؟ مقابل ہے متحرک کی. اور ایک ساکانہ بمعنی ٹھہرا ہوا قیام پذیر یہ متحرک کے مقابل نہیں. اس لیے سکنا کہہ رہا ہے حتی یتناول الساکن والمتحرک او من السکون. یا یہ سکنا سکون سے ہے سکنا سے ہو ٹھہرنے والا سکون سے ہو تب بھی وہی معنی. مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین میں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ جتنی چیزیں رات میں دن میں بسی ہوئی ہیں چاہے متحرک سے چاہے ساکن. یہ ساکن متحرک کے مقابل نہیں ہے. یہ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی. ٹھہری ہوئی ہیں رہائش پذیر ہیں اس معنی میں ہے رہنے والی ہیں چاہے ساکن ہوں یا متحرک. معنی ہو ما سکن وتحرک فیہما. رات دن میں ہر ٹھہری چیز رکی چیز متحرک چیز اس پہ تصرف کس کا ہے؟ ابھی آپ کو بھی پتہ نہیں چلا کس کا؟
صرف اللہ کا، یہ صرف اللہ کا کس چیز کا معنی ہے؟ لہو کی تقدیم، یہ حسر کے لیے ہے، اور لام اختصاص کا خواص الہی میں سے ہے تصرف کرنا، ملک و ملک فی اللیل والنہار، زمانیات میں بھی مکانیات میں بھی، اور اوپر تھا فی السماوات والارض، نیچے لکھا ہے مکانیات، اور جہاں پر کیا لکھا ہے؟ زمانیات، زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی تصرف اللہ کا، مکانوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی تصرف اللہ کا۔ تو اب ذرا ماننا ہے یہ شان اللہ کی، تو مان لو هو السمیع، هو السمیع، حسر ہے یا نہیں ہے؟ هو السمیع، تو سننے والا بھی اکیلا اللہ، العلیم، جاننے والا بھی اکیلا اللہ، السمیع بھی اللہ، العلیم بھی، ما فوق الاسباب، سننے والا اللہ۔ شرک فی السماء پہ رد آیا، ما فوق الاسباب، جاننے والا اللہ، شرک فی العلم پہ رد آیا۔ تمہارے مولوی حضرات کہتے ہیں شرک فی العلم آ گیا تو شرک فی السماء اس کے اندر درج ہو گیا، اللہ نے دونوں کو الگ کر کے ذکر کیا، کیونکہ شرک فی السماء بیان کریں چندے بند ہوتے ہیں، شرک فی السماء والبصر بیان کریں موٹے موٹے مولوی مشرک بنتے ہیں۔ اس لیے پردے میں مسئلہ ہے شرک فی العلم، شرک فی العلم، اور کہتے ہیں شرک فی السماء، یہ تو بعض علاقوں کا مسئلہ ہے، توحید علاقائی نہیں، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، کسی خاص علاقے کی نہیں، پوری کائنات کے لیے، ہر زبان، ہر علاقہ، ہر ایریا، تمام زمانوں، تمام امکنات، قیامت تک ہر بر اعظم، ہر خطہ وہ پابند ہے اس بات کا کہ مانے کہ ما فوق الاسباب سننے والا کون، ما فوق الاسباب جاننے والا کون، یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ هو السمیع العلیم، یسمع نداء المحتاجین، اور نیچے لکھا ہے یسمع نداء المحتاجین، وہی سنتا ہے محتاجوں کی پکار کو، والحاجات، حاجات المضطرین، مضطر کی حاجتوں کو جاننے والا، پکارنے والے کی پکاروں کو سننے والا۔ ہو بس سمیع کون ہے؟ صرف اللہ۔ امام راضی کی عبارت ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی عبارت ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،